अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट और मैं लाई हूँ आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों, सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंस और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में काम करने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आ गई। 5 कैनेडियन सूबों में 1 अक्टूबर 2025 से कम तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया गया। ओंटारियो में फी घंटा उजरत $17.60, मैनिटोबा में $16, सस्काचुआन में $15.35 मुकर्रर की गई है। नोवा स्कोशिया और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में कम से कम उजरत $16.50 फी घंटा रखी गई है। उजरत में ये इजाफा खास तौर पर होटलिंग, ज़राअत और सियाहत के शोबों में काम करने वाले पाकिस्तानी वर्कर के लिए खुशाइंद है। इन तब्दीलियों से न सिर्फ मजदूरों को बेहतर आमदनी मिलेगी बल्कि मुकामी मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। न्यूजीलैंड में पढ़ने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आ गई। कीवी हुकूमत ने नवंबर से स्टूडेंट्स के लिए हफ्तावार काम करने की हद बढ़ा दी है। अब न्यूजीलैंड में स्टूडेंट्स हर हफ्ते 20 घंटे की बजाय 25 घंटे काम कर सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत ये सहूलत कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्लासेस के दौरान होगी। छुट्टियों में फुल टाइम काम करने की सहूलत पहले की तरह जारी रहेगी। एक्सचेंज प्रोग्राम स्टूडेंट्स को भी न्यूजीलैंड में वर्क राइट्स मिलेंगे। फिलहाल एक्सचेंज वीजा होल्डर्स को नया वीजा लेना होगा या शराइत में तब्दीली कराना होगी। ये इकदाम इंटरनेशनल एजुकेशन गोइंग फॉर ग्रोथ प्लान का हिस्सा है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए लंदन में तालीम हासिल करने का ख्वाब पूरा होने की उम्मीद पैदा हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मुकम्मल और जुज़वी स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। कानून, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस समेत दीगर शोबों के लिए गैर मुल्की स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया के स्टूडेंट्स को कुछ कोर्सेज की फीस में 40% रियायत भी मिलेगी। कुछ स्कॉलरशिप में मुकम्मल मुफ्त तालीम भी दी जा रही है। ब्रिटिश मुस्लिम लीडर्स, यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट्स और पनाह गज़ीनों के लिए भी स्कॉलरशिप मौजूद है। जर्मनी में पाकिस्तानियों समेत तमाम पनाह गुज़ीन बच्चों की तालीम पर बहस छिड़ गई है। जर्मन वज़ीर तालीम ने तजवीज़ दी है कि स्कूलों में महाजिर तलबा की तादाद को महदूद किया जाए। इनका कहना था कि जर्मन स्कूलों में 30 या 40% का एक कोटा मुख्तस कर लिया जाए ताकि महदूद तादाद में पनाह गुज़ीन बच्चे स्कूलों में दाखिल हो सकें। पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्की खानदान जर्मनी में मुकीम हैं। इनके बच्चे जर्मन स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये तजवीज़ अगर कानून की सूरत इख्तियार करती है तो पाकिस्तानी बच्चों की तालीम पर भी असर पड़ सकता है। जर्मनी की एक अदालत ने हुक्म दिया है कि हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद अफगान शहरियों को बुलाने का वादा पूरा करे। ये हुक्म एक अफगान खातून की दरख्वास्त पर दिया गया जो पाकिस्तान में जर्मन वीज़ा मिलने का इंतज़ार कर रही है। इस समेत 2400 अफगान शहरियों को जर्मनी बुलाने का वादा किया गया था। ये तमाम अफराद पाकिस्तान में मौजूद हैं। खातून ने जर्मन अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर इसे जर्मनी ना बुलाया गया तो इसे अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाएगा जहाँ इसकी जान को ख़तरा है। अदालत का कहना था कि जर्मन हुकूमत जिन अफगान शहरियों को बुलाने का वादा कर चुकी है इन्हें हर सूरत जर्मनी बुलाना पड़ेगा। अगर आप कनाडा में मुकीम हैं और अपने वालिदैन या दादा दादी को बुलाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। कनाडा ने 28 जुलाई से 10,000 अफराद के लिए वालिदैन और दादा दादी को रेजिडेंसी वीज़ा देने का ऐलान किया है। ये मौका सिर्फ उनको दिया जाएगा जिन्होंने 2020 में स्पॉन्सरशिप फॉर्म जमा कराया था। अगर आपने भी वो फॉर्म जमा कराया था तो अभी से अपनी ईमेल और स्पैम फोल्डर चेक करना शुरू कर दें। दावतनामे 2 हफ्तों के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने 2020 में फॉर्म फिल नहीं किया या आपको दावतनामा नहीं मिला तो भी परेशानी की बात नहीं। आप सुपर वीज़े के जरिए वालिदैन को बुला सकते हैं। सुपर वीज़े पर वालिदैन 5 साल तक कनाडा में रह सकते हैं और इसमें 2 साल की तोसी भी हो सकती है। पुर्तगाल ने इमिग्रेशन कवानीन मजीद सख्त कर दिए हैं। नए कवानीन से पाकिस्तानियों समेत हजारों गैर मुल्कियों को मुश्किलात का सामना हो सकता है। पार्लियामेंट ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है जिसके तहत अब वर्क वीज़ा सिर्फ आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद को दिया जाएगा। कम हुनर रखने वाले अफराद के लिए मौके महदूद कर दिए गए हैं।
آئندہ غیر ملکیوں کو فیملی بلانے کے لیے کم از کم 2 سال پرتگال میں قیام کرنا ہوگا۔ وزٹ ویزے پر آ کر ریزیڈنسی اپلائی کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ پولیس کے اندر ایک نیا یونٹ قائم کیا جا رہا ہے جو غیر قانونی تارکین وطن کی شناخت، نگرانی اور گرفتاری کرے گا۔ ان سخت اقدامات کے نتیجے میں 18,000 افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان میں اکثریت پاکستانی، بھارتی، بنگلہ دیشی اور نیپالی شہریوں کی ہے۔ پاکستانی حج اور عمرہ زائرین کے اخراجات میں 50,000 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ یہ امکان سعودی عرب کی جانب سے زائرین کی سہولیات میں بہتری اور اخراجات میں کمی کے اقدامات کے بعد پیدا ہوا ہے۔ سعودی ٹریول اور ہاسپٹیلٹی کمپنیوں نے 15 ارب روپے کا فنڈ قائم کیا ہے۔ اس فنڈ کے قیام کے بعد پاکستانی زائرین کے اخراجات کم ہوں گے۔ اس کے ساتھ کمپنیز رہائش اور دوسری سہولیات اور انتظام بہتر بنائیں گی۔ بد انتظامی کے باعث اس سال 63,000 پاکستانی حج نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس ایشو پر تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ مسترد کر دی۔ دوبارہ تحقیقات کے لیے نئی کمیٹی بنائی جائے گی۔ سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کے تحفظ کے لیے بڑا ایکشن لے لیا ہے۔ عمرہ زائرین کو بغیر لائسنس کے مختلف رہائش گاہوں میں ٹھہرانے کے الزام میں 7 کمپنیوں کو معطل کر دیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ خلاف ورزیاں زائرین کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہیں۔ ان کمپنیوں کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ملوث افراد کو قانون کے مطابق سخت سزائیں دی جائیں گی۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ وہ زائرین کے حقوق، سہولت اور خدمت کے اعلیٰ معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ یہ ایسی پاکستانی عمرہ کمپنیوں کے لیے سبق ہے جو وعدے کے مطابق رہائش کا انتظام نہیں کرتی۔ دبئی میں کام کرنے والے پاکستانی ڈرائیور نے تمام تارکین وطن کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ فلک نیاز خان نامی ڈرائیور نے چینی خاتون سیاح سے حسن سلوک کی مثال قائم کر دی۔ اماراتی روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی انہیں سراہنے پر مجبور ہو گئی۔ فلک نیاز نے دبئی آنے والی چینی سیاح کو نہ صرف خوش دلی سے خوش آمدید کہا بلکہ اس سے انتہائی شفقت سے گفتگو کی۔ پاکستانی ڈرائیور نے خود اس کا سامان گاڑی میں رکھا اور اتارا۔ چینی سیاح نے نہ صرف اس کے ساتھ سیلفی لی بلکہ پاکستانی ہونے پر مسکرا کر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر RTA کے ڈائریکٹر نے فلک نیاز خان کو اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ دبئی میں 27 سال نوکری کرنے والے غیر ملکی ملازم کو انصاف مل گیا۔ دبئی کی عدالت نے کمپنی کو حکم دیا کہ وہ ریٹائر ملازم کو 3,36,000 درہم ادا کرے۔ یہ رقم اینڈ آف سروسز بینیفٹس کی مد میں دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نجی کمپنی نے 27 سال نوکری کے بعد اینڈ آف سروسز فنڈ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ اس نے ملازمت کے دوران ہی قرض کی صورت میں وہ فنڈ لے لیا تھا۔ عدالت نے کمپنی کے موقف کو مسترد کر دیا۔ یہ فیصلہ پاکستانیوں کے لیے اہم مثال ہے۔ اگر آپ کا اوجر آپ کا جائز حق مارنے کی کوشش کرے تو آپ فوری طور پر عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ UAE اور سعودی عرب کے مہنگے گولڈن ویزوں سے پریشان غیر ملکیوں کے لیے بہترین متبادل سامنے آ گیا۔ بحرین نے اپنے گولڈن ویزے کو نہ صرف آسان بلکہ انتہائی سستا بنا دیا ہے۔ 4,000 بحرینی دینار ماہانہ تنخواہ یا بحرین میں 2 لاکھ دینار کی جائیداد خریدنے والے گولڈن ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اسپورٹس، آرٹ، میوزک، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد بھی اس ویزے کے لیے اہل ہیں۔ بحرین کا گولڈن ویزا گلف میں مستقل رہائش کا سب سے سستا متبادل بنتا جا رہا ہے۔ بحرین گولڈن ویزا ایک 10 سالہ رہائشی پرمٹ ہے جسے ری اینیو بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی کفیل یا اسپانسر کی ضرورت نہیں۔ ویزا ہولڈر کو کسی بھی کمپنی میں ملازمت، فری لانسنگ یا اپنا کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اٹلی میں جعلی ویزا سکینڈل بے نقاب ہو گیا۔ پولیس نے 23 صوبوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 10 ملزم گرفتار کر لیے۔ یہ گروہ غیر ملکی افراد سے 1,000 سے 5,000 یورو لے کر انہیں جعلی کانٹریکٹس پر ویزے دلواتا تھا۔ اس گروہ نے زرعی، تعمیراتی اور ریسٹورنٹ کے شعبے میں جعلی ملازمتوں کے نام پر ہزاروں یوروز بٹورے۔ پولیس نے 1,317 غیر ملکیوں کو بھی اس تحقیقات میں شامل کیا ہے جو اس گینگ کی مدد سے اٹلی داخل ہوئے۔ پاکستانیوں کے لیے اس طرح کی خبریں بھی پریشانی کا باعث ہیں۔ یورپ جانے کے لیے غیر قانونی یا جعلی راستوں کا انتخاب نہ کریں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے باعث نرسنگ ہومز عملے کی شدید قلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں کیئر گیورز کی ایک بڑی تعداد غیر ملکی تارکین وطن پر مشتمل ہے۔ انہیں قانونی حیثیت ختم ہونے پر کام چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب سخت امیگریشن قوانین کی وجہ سے نئے ورکرز کی آمد میں بھی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ امریکی شہری عموماً نرسنگ یا بزرگوں کی خدمت جیسے شعبوں میں دلچسپی نہیں لیتے، جس کے باعث ان شعبوں کا انحصار غیر ملکی عملے پر ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی یہ پالیسیز امریکہ میں موجود پاکستانی نرسز اور کیئر گیورز کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہیں۔ ایک غلطی اور آپ کا امریکی ویزا ختم۔ امریکی محکمہ خارجہ نے غیر ملکیوں کو سخت وارننگ جاری کر دی۔ وارننگ میں کہا گیا ہے کہ چوری، لڑائی جھگڑے، گھریلو تشدد یا سوشل میڈیا پر غیر ذمہ دار سرگرمیوں پر ویزا فوری طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جرم کی تحقیقات مکمل ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا جائے گا۔ ملک بدری کی صورت میں غیر ملکی زندگی بھر امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ نئے امریکی قانون کے مطابق ویزا ملنے کے بعد بھی غیر ملکیوں کی نگرانی ختم نہیں ہوتی۔ ویزا رکھنے والے بھی ہر وقت امریکی اداروں کے رڈار پر رہتے ہیں۔ سیر و تفریح کے لیے بالی جانے والے سیاحوں کے لیے اہم خبر ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے ویزے سے متعلق نیا اصول نافذ کر دیا ہے جو بالی سمیت پورے ملک میں لاگو ہوگا۔ اگر اب آپ بالی میں 30 دن سے زیادہ رہنا چاہتے ہیں تو صرف آن لائن درخواست کافی نہیں ہوگی۔ آن لائن رجسٹریشن کے بعد 2 دن کے اندر امیگریشن دفتر جانا پڑے گا۔ یہاں آپ کے ڈاکومنٹس کی تصدیق، بائیو میٹرکس، تصویر اور انٹرویو لیا جائے گا۔ یہ قانون ای ویزا اور ویزا آن ارائیول والے سیاحوں پر لاگو ہوگا۔ بوڑھے افراد، حاملہ خواتین، معذور اور ایمرجنسی والے مسافروں کو امیگریشن دفاتر میں جلدی اپائنٹمنٹس ملیں گی۔ تھائی لینڈ میں نوکری کے خواہش مند پاکستانیوں کے لیے اہم خبر ہے۔ تھائی حکومت نے 1 اگست 2025 سے ورک پرمٹ کا طریقہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب وہ تمام کمپنیاں جو غیر ملکیوں کو ملازمت دیتی ہیں، انہیں حکومت کے نئے سسٹم میں اپنی رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ پرانے سسٹم کے ذریعے نہ ورک پرمٹ کی درخواست منظور ہوگی اور نہ ہی ویزا پروسیس مکمل ہوگا۔ کمپنیز کو اب حکومتی اپلیکیشن کے ذریعے ورک ویزے اپلائی کرنا ہوں گے۔ درخواست گزاروں کو ای میل کے ذریعے اپنی شناخت کی تصدیق کرانا ہوگی، ورنہ درخواستوں کی کارروائی روک دی جائے گی۔ سیاحت کے لیے تھائی لینڈ کا رخ کرنے والے سیاحوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ تھائی لینڈ نے سیاحتی داخلہ فیس کا منصوبہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا ہے۔ سیاحوں کو 2026 سے پہلے کسی قسم کا ٹورزم ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 362 سیاحتی داخلہ فیس مارچ 2026 سے پہلے چارج نہیں کی جائے گی۔ اس تاخیر سے پاکستان سمیت دنیا بھر کے سیاحوں کو اخراجات میں بچت ہوگی۔ کویت نے غیر ملکیوں کے لیے جائیداد خریدنے کے قوانین سخت کر دیے ہیں۔ اب صرف وہ غیر ملکی کمپنیاں یا سرمایہ کار کویت میں پراپرٹی خرید سکتے ہیں جو کویتی اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹر ہوں یا حکومت سے خصوصی اجازت لے چکے ہوں۔ عام غیر ملکی افراد یا کمپنیاں رہائشی جائیداد نہیں خرید سکیں گی۔ یہ پابندیاں پاکستانیوں سمیت تمام غیر ملکیوں پر لاگو ہوں گی۔ صرف خلیجی ملکوں کے شہری اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ اس فیصلے کا مقصد جائیداد کے شعبے میں بے ضابطگیوں کو روکنا ہے۔ قطر ایئر ویز سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ قطر ایئر ویز نے اپنے وفادار مسافروں کے لیے پریویلیج کلب پرو کے نام سے نیا سبسکرپشن پروگرام متعارف کرایا ہے۔ یہ مسافروں کو ہر ماہ اضافی سفری پوائنٹس اور کیو پوائنٹس حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس پروگرام کے 4 مختلف پیکیجز ہیں جن کے ذریعے صارفین ہر ماہ 2500 سے 20,000 تک پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ آخری درجے کے پیکیج میں 5 کیو پوائنٹس بھی شامل ہیں۔ مسافر ان پوائنٹس سے مفت ٹکٹس، فلائٹ اپ گریڈیشن، قطر ڈیوٹی فری پر شاپنگ اور فیفا ورلڈ کپ پر فارمولا 1 جیسے عالمی ایونٹس میں شرکت کرنے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے بدھ کی شام 7 بجے۔ امید کرتی ہوں آج کی اپڈیٹ سے آپ کو مفید معلومات ملی ہوں گی۔ کرن بھٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔